السلام علیکم. آج میں بہت ہی اہم ٹاپک پر بات کرنے والی ہوں کیونکہ ہمارا جو دور ہے اس وقت انتہائی فیمنسٹ ہے. یعنی کہ آج کل جو سوشل میڈیا کے وجہ سے ہماری معصوم خواتین کو جو برین واش کیا جا رہا ہے کہ آپ خود مختار ہیں, خود کفیل ہیں, آپ نے گھروں سے باہر نکلنا ہے, آگے بڑھنا ہے, مردوں کے شانہ بشانہ کھڑا ہونا ہے, آپ مرد سے کم نہیں ہیں بلکہ کسی سے کم نہیں ہیں, آپ کو کسی پہ ڈیپینڈنٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, آپ ہر کام خود کر سکتی ہیں. تو یہ جو مائنڈ سیٹ بنایا جا رہا ہے نا, یہ فیمنسٹ مائنڈ سیٹ ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں فیمنسٹ نہیں ہوں, میں ابھی بھی ہوں, لیکن اسلام کی حدود میں رہ کر. جو اسلام کی ڈیفینیشن سے فیمنسٹ جسے کہیں گے وہ میں ہوں. لیکن ہمارے جو معاشرے میں جو فیمنسٹ, جو ویسٹرن فیمنسٹ جسے کہتے ہیں, جو ویسٹرن کلچر سے آیا ہے ہمارے پاس فیمنزم, میں اس کی بات کر رہی ہوں کیونکہ وہ بھی میں اس چیز سے گزری ہوں, میرا بھی وہی مائنڈ سیٹ تھا. تو ڈفرینٹ انوائرمنٹ اور سچویشنس کی وجہ سے مجھے بات سمجھ آئی کہ میرے لیے کیا بہتر ہے. اور صرف میرے لیے نہیں, اسلام جو فیمنزم بتاتا ہے, جو اسلام میں عورتوں کے حقوق ہیں, وہ ہر ایک عورت کے لیے بینیفیشل ہے. یہ بات مجھے ذرا دیر سے سمجھ آئی, لیکن دیر ہو یا سویر, انسان کو سمجھ آ جانا یہی سب سے بہتر ہے. تو میری انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اور نیت بھی یہی ہے کہ یہ ان لوگوں تک پہنچ جائے یہ میسیج جو عورتیں ہمارے معاشرے کے دباؤ میں, یا ان سے کچھ ایسی خواتین ہیں ان سے انسپائر ہو کے اپنے گھروں کو برباد کر دیتی ہیں صرف اپنی کیریئر میکنگ کے چکر میں. دیکھیں, اسلام نے منع نہیں کیا عورت کو کام کرنے سے, بالکل. اسلام نے کچھ باؤنڈری سیٹ کری ہیں, اس میں رہ کر عورت کام کر سکتی ہے. اور عورت کے لیے جو اسلام نے رائٹس رکھے ہیں وہ کہیں بھی ڈسکرائب نہیں ہے. میرے ساتھ بھی ایسی کچھ سچویشن تھی جس میں یہ سمجھ رہی تھی کہ میرا کیریئر, اتنے سالوں کی محنت, میرے ماں باپ کا پیسہ داؤں پہ لگ رہا ہے, میں اپنا کیریئر نہیں بنا پا رہی, اور آئی ایم گیٹنگ ان ٹو دس میرج تھنگ. اصل میں اس وقت تک میں نے اسلام کو پڑھا ہی نہیں تھا, اور اسلام نے میرے لیے کتنی آسانی رکھی ہے وہ میں جانتی ہی نہیں تھی. میں تو صرف ویسٹرن امپیریلزم اور ہمارا جو کلچر بن گیا یہ, اس کو فالو کر رہی تھی. جو ڈراماز کے تھرو, موویز کے تھرو ہمارے دماغوں میں بٹھایا جا رہا ہے کہ عورت گھر سے باہر نکلے, عورت گھر میں سیٹ کے رکھنے والی چیز نہیں ہے, عورت کو آگے بڑھنا ہے. تو یہ چیز میرے اندر بھی کہیں گھوم رہی تھی, اینڈ آئی وانٹیڈ ٹو میک مائی پیرنٹس پراؤڈ ایز ویل. کون اولاد نہیں چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کا فخر نہ بنے. تو میں کچھ زیادہ ڈیپتھ میں تو جاؤں گی نہیں, میں صرف اپنے ایکسپیرینس سے کسی کو اگر کوئی موٹیویٹ ہو سکے تو اس کے لیے بہت ہے. کوئی ایک بندہ بھی ایسا ہو جس تک میری بات پہنچ جائے, جس کو فائدہ ہو, تو میرا کام ہو گیا. بس میری گزارش یہ ہے, دا سبجیکٹ آف دس ہول اسپیچز کے کیریئر کو سیکنڈ آپشن رکھیں اور اپنی پرسنل لائف کو فرسٹ آپشن پہ رکھیں. خدارا اپنے گھروں کو, اپنی نسلوں کو برباد نہ کریں اپنے کیریئر کے پیچھے. سو وائی ڈڈ آئی چوز مائی میرج اوور مائی کیریئر. ایسا نہیں تھا کہ مجھے اپرچونیٹیز نہیں ملیں, اور الحمدللہ میرا پاکستان کی بہت نامور یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوا جہاں سے میں نے گریجویشن کری, اور میرٹ کی بیس پر تمام اپرچونیٹیز حاصل کریں. بہت ہی کم ٹائم میں میں نے جاب لائف اسٹارٹ کر دی. مجھے اندازہ ہو گیا کہ ہاؤ دس انڈسٹری فنکشنز. پہلے میں نے انٹرنشپس کریں, اسٹارٹ اپس میں کام کیا, چھوٹے چھوٹے جو بزنس ہوتے ہیں, اسمال بزنس, ان کو اسٹارٹ اپس کہتے ہیں, وہاں کام کیا, انٹرنشپس کریں, اور پھر مجھے بڑی اپرچونیٹیز ملی, بڑی جگہ انٹرنشپ کرنے کا موقع ملا. میں چند نام شیئر بھی کر دیتی ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ ہلکی جگہ میں نے کام نہیں کیا. سب سے پہلا اسٹارٹ اپ میں نے کام شروع کیا تھا ایز اے مارکیٹنگ انٹرن. وہاں پہ KS.PK کے نام سے میرا انٹرویو بھی پبلش ہوا تھا نیوز پیپر میں. پھر وہاں سے میں نے سوئچ کیا Savera.org وچ واز اے نان پروفٹ آرگنائزیشن. پھر میں نے رمادہ ہوٹل کی چین کو جوائن کیا ایز اے مارکیٹنگ انٹرن. TCS میں انٹرنشپ کری, اور لاسٹ میں نے نوارٹس فارماسیوٹیکل میں 1 سال کام کیا, وچ واز ویری ایٹ دا پیک آف مائی کیریئر. میں اس کو اپنا ٹرننگ پوائنٹ ہی بولوں گی جہاں پہ سب سے زیادہ میں نے سیکھا, ایکسل کیا. تو نوارٹس واز اے ویری بگ نیم ٹو مائی ریزیومے. اس کے بعد میں نے سوئچ کرا اپنا سوئی گیس پاکستان, جو کہ مجھے جہاں سے مجھے گورنمنٹ جاب آفر ہو رہی تھی. اور کس کو بری لگتی گورنمنٹ جاب, سکون ہے, تھکن کم ہوتی ہے, ٹائمنگز اچھے ہوتے ہیں, پیسے اچھے ہوتے ہیں. بٹ دیٹ واز دا پوائنٹ کہ میری جاب آفر میرے سامنے رکھی ہے, اینڈ آئی ڈکلائنڈ. میں نے ریفیوز کر دیا. اچھا, بیچ میں نے اپنے بہت سے ایکسپیرینس شیئر نہیں کرے. میں نے سلما والا میری کام کیا ہے, ریموٹ کام. میں نے بہت سے چھوٹے بڑے ہر طرح کا کام کیا ہے, اور جس کی وجہ سے مجھے میرے کیریئر میں پیک حاصل ہوا. اور الحمدللہ یہ بہت شارٹ ٹائم میں یہ سب ہوا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے مجھے بتانا تھا, مجھے دکھانا تھا کہ واٹ واز دا رائٹ تھنگ فار می ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے. اصل میں جب مجھے سویگی سے جاب آفر ہوئی تو میں نے ولنگلی ریفیوز نہیں کیا تھا. میں پریشر میں تھی. اس وقت میری شادی ہونے والی تھی, تو ایوری ون واز لائک کہ ابھی تو جواز ہی نہیں بنتا جاب کرنے کا, اور آگے بھی پتہ نہیں کیا صورت حال ہوگی. تم پہلے اپنے ان لاء سے بات کرنا, پھر تم جاب کرنا. اور اچھا, میری پھر کچھ ایسی بھی بات ہو گئی تھی کہ ان لاءز میں سے ہی میرے ایسے لوگ تھے جو انہوں نے بولا تھا کہ شادی کے بعد آپ کر لینا, کوئی ریفیوز نہیں کرے گا, نتھنگ, یو ول نیور بی پریشرڈ. اف یو وانٹ ٹو ڈو جاب یو کین کیری آن آفٹرورڈس. لیکن ان سائڈ مجھے پتا تھا ایسا نہیں ہونے والا. اب اپرچونیٹی تو گئی. اب میرے انتظار میں کیا وہ لوگ بیٹھے رہیں گے کہ میڈم آئیں گی, پھر جاب ایکسیپٹ کریں گی, پھر ہمیں دیں گے؟ نہیں. مانا کہ گورنمنٹ جاب تھی, لیکن گورنمنٹ میں ایسا بھی نہیں ہوتا.
تو جب شادی کے بعد میں گھر میں بیٹھی آئی ہیڈ اے لاٹ آف ٹائم فار مائی سیلف ٹو تھنک ٹو کلیئر مائی مائنڈ. اب میں اس پریکٹیکل لائف سے تھوڑی دور ہو چکی تھی. پھر کچھ ٹائم بعد میں نے اپنے ہسبینڈ سے شیئر کرا اپنا اوپینین کہ میں جاب کرنا چاہتی ہوں. مائی ہسبینڈ واز لائک کہ تمہیں مشکل کیا ہے, تمہیں گھر بیٹھے سب چیز مل رہی ہے, کوئی تکلیف نہیں ہے, اور تمہیں تو بلکہ خوش ہونا چاہیے, تمہیں کچھ کرنا بھی نہیں پڑ رہا, اینڈ یو آر انجوائنگ آل دا بینیفٹس. بلکہ اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو میں تو بہت ہی خوش ہوتا. اور واقعی وہ ایک حد تک ٹھیک تھے. کتنا مونوٹونس لائف ہو جاتی ہے, آپ ایک ہی کام کرنا ہے روز صبح شام, کوئی لائف نہیں, اپنے لیے کوئی ٹائم نہیں, نہ اپنی مرضی سے اٹھنا بیٹھنا, لیکن اپنے علاوہ سب کا خیال رکھنا, سارے گھر والوں کا سوچ کے چلنا. اگر یو آر ناٹ انجوائنگ یور جاب اٹ ڈزنٹ مین کہ یو ہیو ٹو لیو اٹ. نو, اٹ ڈزنٹ ورک لائک دیٹ. اگر آپ ایک فیملی کو ساتھ لے کے چلو, یو ہیو ٹو تھنک اباؤٹ دیم فرسٹ کہ بھائی میں ایک پورے خاندان کو چلا رہا ہوں, اگر میں اس چیز کو چھوڑ دوں گا تو پتہ نہیں کتنے لوگ ڈسٹرب ہو جائیں گے. پھر دین انہوں نے مجھے کہا کہ کتنی میرے آفس میں بھی جو خواتین آتی ہیں پتہ نہیں کس مجبوری میں کر رہی ہیں وہ کام, اور کس طرح کے مرد ہیں, کس نظر سے دیکھ رہے ہیں, راستے میں جا رہی ہیں آ رہی ہیں, اس وقت ان کے ساتھ کیا مسحیف ہو رہے ہیں. جاب تو صرف انہی عورتوں کا حق ہے جو بیچاری مجبوراً کرتی ہیں, ان کو کمانا ہے کسی نہ کسی طرح, کیونکہ ان کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے. مائی ہسبینڈ ایکسپلین می دس اینڈ آئی واز لائک کہ ان کو شاید پتہ نہیں ہے. اب میں اتنی محنت سے پڑھا, میں نے اتنا ٹائم انویسٹ کیا, منی انویسٹ ہوا, اور میں چھوڑ دوں اپنے کیریئر کو, ایسا ہو نہیں سکتا. آئی کانٹ بیک آف. میرے اندر کی فیمنسٹ اس وقت تک نہیں مری تھی. لیکن پھر آہستہ آہستہ میں نے سوچا کہ کچھ حد تک میرا ہسبینڈ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اگر میں ریکال کروں اپنی ساری جاب لائف تو میں ریفیوز نہیں کر سکتی کہ میرے ساتھ کوئی مسہیپ نہیں ہوا, بلکہ میں جتنی بھی جگہوں پہ میں نے کام کیا, ناٹ اے سنگل پرسن ایسا نہیں ہوا کہ میں ہراس نہیں ہوئی ہوں. بے شک کسی نے اظہار نہیں کیا, لیکن عورت کو مرد کی نظروں سے پتہ چل جاتا ہے, اس کے رویے سے پتہ چل جاتا ہے. چھوٹے سے چھوٹا اسمال بزنس اور بڑے سے بڑا نام بھی میں لے لوں, میں نے ایسا نہیں ہوا کہ میں کمفرٹیبل رہی ہوں, میں نے سیف فیل کیا ہو. ہاں میں اتنا ضرور کہوں گی کہ میں نے اس کلچر, میں نے اس ہیبیٹیٹ کو عادی بنا لیا, میں اس کی عادی بن گئی, میں امیون ہو گئی. میں نے اپنی یہ جو 6 سینس ہے اس کو دبایا اور اس کو بیکورڈنیس کا نام دیا کہ بھائی تم تو دقیانوسی سوچ رکھتی ہو, اب کم آن یار, اب تو تم براڈ مائنڈیڈ بنو. لوگ تو اسی طرح کے مذاق کرتے ہیں, اب تو اسی طرح کا ماحول ہے ہر آفس میں. یعنی کہ میں اپنے آپ کو آئی واز میکنگ اے فول آؤٹ آف مائی سیلف. میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہی تھی کہ نہیں, میری سوچ دقیانوں سے ماحول برا نہیں ہے, مجھے اپنے آپ کو اس کا عادی بنانا ہوگا. سامنے والے کی انٹینشن بھی نہیں ہے, بس میں بہت کانشیس ہو رہی ہوں. دیکھیں میں شروع سے کوئی دینی ماحول میں نہیں تھی, درمیانی میڈیم کیسے کہیں گے کہ درمیانی ماحول میرا دین کا, کوئی ایسا اسٹرن ماحول نہیں تھا اسلامک ویلیوز کو ایمفسائز کیا جائے. تو پہلے میرا بھی گیٹ اپ پھر اسی طرح تھا جیسے لڑکی ایک فیمنسٹ کا ہوتا ہے, تو آئی یوز ٹو کٹ مائی ہیئر اینڈ واز دا فیشن. پھر بیچ میں مجھے حجاب لینے کا شوق ہوا تو میں نے اس کو شوق میں کنٹینیو رکھا. یقین مانے میرے ایک انٹرویو میں مجھے انٹرویور کہتا ہے کہ آپ کو یہ حجاب نہیں پہننا ہوگا اگر آپ یہاں پہ کام کریں گی. میرے دماغ میں نا ایک دم سے ان کے سارے اسٹاف کی پکچر آئی, اور آپ یقین جانے وہاں اس آرگنائزیشن کے اسٹاف میں ایک لڑکی ایسی نہیں ہوگی جس نے گلے میں دوپٹہ ڈالا ہوگا. تمام سارے باہر کے پڑے ہوئے ایلیٹ کلاس سمجھ میں, تمام امپلائیز میں کسی کو دیکھ کر ایسا نہیں لگتا کہ شاید کسی مڈل کلاس فیملی سے. ہمارا تو کلچر یہ بن گیا ہے نا کہ جتنے کپڑے کم ہوں گے اتنا انسان ایلیٹ نظر آئے گا. میں نے سوچا یہ شاید اس لیے بول رہے ہیں کیونکہ ان کے امپلائیز ہی ان کی آرگنائزیشن کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, تو ان کی پی آر ویلیو جنریٹ کر رہے ہیں, تو اس لیے مجھے بول رہے ہیں. لیکن پھر میں نے سوچا کہ ان کو میرے کام سے وابستگی ہونی چاہیے, ان کو میرے کیڈر سے کیا مسئلہ. میں نے تو ایک کمرے میں ایک ڈیسک پہ محدود رہنا ہے. اس وقت وہ حجاب نا میری انا کا مسئلہ بن گیا تھا. ویسے میں نہیں کرتی تھی, شوقیہ میں نے لیا تھا حجاب, لیکن انٹرویور کی بات سن کے نا میں نے بولا میں نے حجاب چھوڑنا ہی نہیں, میں نے کرنا ہے. میں نے بولا سوری آئی کانٹ لیٹ گو مائی حجاب بیکاز آف دس جاب. تو آئی شیئرڈ مائی ایکسپیرینس ود مائی مدر. میں نے اپنی مدر سے بات کی, کہیں بتائی انہیں, تو میری امی ایک دم سے سن کے غصہ ہو گئی. حالانکہ ان کو بھی پتا تھا کہ میں حجاب نہیں کرتی, لیکن انہوں نے مجھے بولا کہ بیٹا تم حجاب نہیں کرتی لیکن اب تم چھوڑو گی نہیں. اور مجھے خوشی ہوئی اس وقت کہ میری بیک پہ ایسے لوگ ہیں جو حق بات کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور دنیا کی بھاگ میں کہیں مجھے بھی دھکیلنے پہ نہیں لگ گئے. دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اپنی ہی گھر میں آگ نہیں لگائی. مجھے میری امی نے اس وقت صحیح سجیشن دیا, جس کی وجہ سے مجھے جو سیکنڈ تھاٹس آ رہے تھے نا کہ میں نے ایسا کیوں بول دیا, پتہ نہیں مجھے جاب ملے گی نہیں ملے گی, میں وہاں کام کر پاؤں گی, اتنی اچھی اپرچونیٹی چھوڑ دی, میں تو کرتی بھی نہیں ہوں حجاب. لیکن اس میرے امی کے ان ورڈس نے مجھے اس وقت میرے قدموں میں جما دیا. اینڈ الحمد للہ اللہ کے ہاتھ میں نا اس کا معاملہ. تو میں نے وہاں کام کیا, مجھے وہاں سے آفر آ گئی, لیکن اللہ کا کرنا ایسا تھا کہ میں نے کچھ ہی وقت کام کیا اور مجھے بیٹر اپرچونیٹی وہاں سے مل گئی. دیکھیں آپ کو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے وومن از نیور سیف ایکسیپٹ فار ہر ہوم. اس کا اپنا ہی گھر, اس کا اپنا گھر ہوتا ہے, اس کے اپنے ہی جو محرم ہیں وہی اس کے سگے رشتے جو ہیں وہ اس کے ساتھ آنیسٹ اور سنسیئر رہ سکتے ہیں. کوئی گھر سے باہر جا کے آپ کوئی دوست بناتے ہو, بیسٹ فرینڈ بناتے ہو, وہ آپ کا اچھا مخلص دوست کبھی نہیں ہو سکتا. اپوزٹ جینڈر تو ہر کس نہیں ہو سکتا. دیکھیں لائف ایکسپیرینس کرنا تو سمجھ آتا ہے,
कि किसी ने आपके साथ बदतमीजी करी हो, बाकी बातों में कोई गलत बात कहती हो और आपको उसको पीना पड़े हो, क्योंकि आप उससे पी रहे हो, आप कुछ कह नहीं सकते, आप उसको अपनी बैकवर्डनेस का नाम दे दो। लेकिन मैंने ऑनलाइन जॉब्स भी करी हैं जिसमें मुझे किसी शख्स ने देखा नहीं, वहाँ पर भी लोग नहीं छोड़ते। आप यकीन जाने औरतें कहीं महफूज नहीं हैं। अगर आपको आपके फादर, आपका भाई या आपका शौहर इज्जत की रोटी आपको खिला रहे हैं घर बैठे, तो आप उसका हर वक्त अल्लाह से शुक्र अदा करें, क्योंकि ऐसे भी लोग हैं जो, ऐसी भी औरतें हैं जो ऐसे माहौल में स्ट्रगल कर रही हैं, बदतमीजियाँ लोगों की झेल रही हैं और खून के आंसू रोती हैं, लेकिन बेचारी फिर भी बर्दाश्त करती हैं, क्योंकि उनका पेट पालने वाला कोई नहीं है, उनके बच्चों का ख्याल रखने वाला कोई नहीं है, उन्हें खुद करना है। और ऐसी औरतों के लिए काम करना चाहिए। असल में हम औरतों ने अपना काम इतना अंडर एस्टिमेट कर दिया कि हमें मर्दों के निशाना बचाना आना ज़्यादा अहम महसूस होता है। अरे हमारा तो काम है उन लोगों को खड़ा करना है, जब वो नौकरी से पिट के आता है थका हारा बेइज्जत होकर आता है, तो हमारा काम तो होता है उन्हें मोहब्बत देना, उन्हें खिलाना पिलाना, उनकी हौसला अफजाई करना, उनको एक अच्छा कंफर्टेबल माहौल देना, ताकि वो वापस से एक अच्छे सोल्जर की तरह खड़ा हो और वापस से उसी नौकरी का सामना करे, वहाँ पर उसी तरह वापस से जाए जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये हमारा ही तो काम है, हमने तो असल काम करना है, अपना घर बनाना है, उस मर्द को खड़ा करना है जिसने दुनिया से जाके लड़ना है। हम अपना काम क्यों अंडर एस्टिमेट कर देती हैं? यकीन जाने औरत होना जितना आसान है उतना हम नाशुक्र हैं। घर बैठ के इज्जत की रोटी खा रहे हैं, जो दिल करता है वो करते हैं। क्वीन है हम, लिटरली हमें इस्लाम ने भी क्वीन कहा है, हमें क्वीन का एजाज़ दिया है, हमारे सरों में ताज पहनाया है। लेकिन मजाल है हम जो बात समझे, हमें तो फिक्र है कि हम इसको नोच के फेंकें अपने सर से इस ताज को। जब मैं आखिरी जो मेरी जॉब थी CCS में, मैं जब इंटर्नशिप कर रही थी, मेरा वो आखिरी हफ्ता इतना भारी पड़ गया था मुझ पे कि सुबह उठना, अपने बिस्तर से अपने आराम को छोड़ना, मैं सोचती थी अब कब खत्म होगा, अब कब खत्म होगा, ये इंटर्नशिप कब खत्म होगी, बस अब मैं सुकून से रहना चाहती हूँ, थोड़ा लंबा गैप लेना चाहती हूँ। और फिर एट द एंड ऑफ माय इंटर्नशिप आई वाज ऑफर्ड द जॉब। फिर से शैतान ने अपना काम शुरू कर दिया और नेगेटिव थॉट्स आने लगे और मैं अपनी मैरिज पे, अपने कैरियर को फोकस देने लगी। यानी अब जो मेरा फ्यूचर होने वाला था, मैं उसको पहले से ही अपने दिमाग की वजह से, अपनी गलत सोचों की वजह से उसको खराब कर दी कि भाई मेरे इन-लॉज मुझे काम नहीं करने देंगी और मैं तो इतने पैसे कमा रही थी और अब मैं वो मेरे हाथ नहीं होगा और मैं तो खुद कफील थी, मुझे किसी की जरूरत नहीं थी, मैं क्यों किसी से बन रही हूँ। ये सारी चीज़ें ना मेरे फ्यूचर को खराब कर रही थी। ये सारी सोचें अल्हम्दुलिल्लाह एक सपोर्टिव हस्बैंड का साथ मिला, उन्होंने मुझे ये कहा कि तुम रिमोट काम भी कर सकते हो, उसको अगर तुम्हें काम का ही शौक है तो फिर व्हाई नॉट ऑनलाइन जॉब। फिर देखें अल्लाह ताला ने जिसके नसीब में रिस्क लिखा हुआ होता है उसको किसी ना किसी तरह मिलके रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऑनलाइन जॉब करी, मैंने स्विच करी, मुझे मेरे नसीब में था वो लिखा हुआ रिस्क, वो मुझे मिला। लेकिन आप यकीन जाने मैंने वो 1 साल करी ऑनलाइन जॉब, उसके बाद मैं फेड अप हो गई। हम औरतें डिज़ाइन ही नहीं इस मैकेनिज्म से, बाय नेचर अल्लाह ताला ने हमारी फाउंडेशन ही ऐसी की है कि हम बहुत जल्दी थक जाते हैं। हम मर्दों की तरह मोनोटोनस होकर काम कर ही नहीं सकते, एक ही तरह का काम करे जाओ अंटिल यू आर हेल्थ की वजह से आपको छोड़ना पड़े, XYZ रीजन की वजह से आपको छोड़ना पड़े। लेकिन मर्दों को जो सरबराह बनाया पूरी फैमिली का, उसका रीजन ही ये है कि मर्दों के अंदर ताकत है, हिम्मत है, औरतों के अंदर बर्दाश्त है। याद रखिएगा ताकत नहीं है, दोनों चीज़ों में फर्क है। तो ये काम मर्द ही कर सकते हैं, हम औरतें दूसरे काम के लिए डिज़ाइन नहीं है। आप इसी से अंदाज़ा लगा लेना कि भाई हमारी फिजिक्स ही अलग है, दोनों की बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, बॉडी की कैपेबिलिटी अलग है, हमारी बॉडी नेचर ऑफ बॉडी अलग है, उनकी अलग है। तो ये लड़ाई हम अपने आप से नहीं लड़ रहे, इंसानों से नहीं लड़ रहे, बल्कि अल्लाह से लड़ रहे हैं कि हमें मर्दों वाला काम चाहिए जिस काम के लिए हम डिज़ाइन ही नहीं हुए। एक एक्सपेरिमेंट रन किया गया था स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के हवाले से, जब औरतों को घर से निकालने के लिए उनको काम करवाया जा रहा था, टैक्सेस भरने के, भाई ये आराम से घर में बैठती हैं, ये भी काम करें, इकोनॉमी में हाथ बटाएं। तो पता ये चला 25 ईयर्स का वो एक्सपेरिमेंट था और विद इन अ फ्यू ईयर्स औरत वो काम कर ही नहीं सकी मुस्तकिल मिजाज के साथ। औरत ने काम छोड़ दिया और पता नहीं कितनी औरत एक ही पोजीशन पर कितनी औरतें चेंज हुई थी, जबकि मर्दों का जब रेशो देखा गया तो मर्द मुस्तकिल मिजाज के साथ काम करते हुए नजर आए। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि औरत इज नॉट डिजाइंड फॉर वर्किंग आउटसाइड ऑफ द हाउस। अनलेस एंड अनटिल अगर उसको कोई मुश्किल और परेशानी है तो वो जरूर किसी आलिम और मुफ्ती से रुजू करे और फतवा ले जिस काम में जिस हवाले से काम करना चाहती है। आई होप मैं आपको किसी हद तक कन्विंस कर पाई होंगी और यकीन जाने मेरे लिए आसान नहीं था ये एक्सपीरियंस शेयर करना अपना, लेकिन मैंने इस वजह से किया कि बहुत सी औरतों को ये मैसेज सुनने की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।